لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، نکاح کے سلسلے میں آج کی ہماری یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس میں نکاح کے سلسلے کا جو اصل عنوان ہے پاک دامنی، شرم و حیا، عفت اور عصمت. ایک انسان جوانی کے عالم سے لے کر بڑھاپے تک اپنی خواہشات پر کنٹرول کرے اور صحیح طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات کی پورا کرنے کے لیے جو طریقے بتلائے ہیں ان طریقوں پر عمل کرے. اور اگر اس پر عمل نہیں کرے گا، اپنی خواہشات کے مطابق چلے گا، تو کیا حشر ہو سکتا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں دعا فرماتے ہیں، جب آپ کو جس کے گھر میں آپ تھے وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، آپ کو برائی کے لیے دعوت دی گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش فرمائی. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آپ نے اپنے لیے کوشش فرمائی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھلتے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کی حفاظت کرنے میں، اپنی شرمگاہ اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کے یہی طریقے ہیں کہ آدمی اپنی طرف سے سب سے پہلے بچنے کی کوشش کرے، اس کی ہمت کرے، عزم اور ارادہ پختہ کرے. یہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا اور فوراً اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی: رب السجن احب الی مما یدعوننی. اس سے پہلے زلیخا نے آپ کو ورگلانے کی پوری کوششیں کی. قرآن کریم نے اس کو ذکر فرمایا: قالت حیت لک قال معاذ اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کی پناہ. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے تقوی اور اپنی طہارت پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اپنی نسبت اللہ پاک کے ساتھ وابستہ ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام سے جس وقت پوچھا گیا، جب آپ کو جیل میں آپ رہے اور اس کے بعد جب آپ وہاں سے نکل کر بادشاہ کے مشیر خاص جب بن رہے تھے، خاص آدمی بن رہے تھے، اس سے پہلے آپ نے اپنی صفائی کروائی. ماں بال النساء اللاتي قطعن أيديهن، جن عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی ان کا کیا مسئلہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا نام نہیں لیا اس لیے کہ اس نے ان کی تربیت کی تھی، پرورش کی تھی. تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس کا ہم پر احسان ہو اس کو زیادہ ذلیل کرنے کی کوشش نہ کی جائے. قرآن کریم کی اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک طرف تو یہ فرمایا اپنی پاک دامنی کا بھی اظہار کروانے کے لیے کہ جو گناہ لوگوں کی نظروں میں میرے متعلق ہے، جو تصور میں جب حکومت پر بیٹھوں گا، جب کسی عہدے پر ہوں گا تو پچھلی باتیں لوگ دہرائیں.
تو اس سے صفائی ہو جائے، اس لیے آپ نے اس مسئلے کو ذکر کیا، لیکن مسئلے میں زلیخا کا نام نہیں لیا کہ اس نے کیا کیا، سیدھا جن عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، ایک لمبا مضمون ہے اس کو ذکر کر دیا۔ مجھے جو آپ کو آگے آیت جو ہے اس کو اصل بتلانا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے داروغہ نے یہ کہا کہ یوسف اتنے سال تک آپ زلیخا کے ساتھ رہے، ایک محل میں بادشاہ وزیر، اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو بچایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، الا ما رحم ربی، جس پر اللہ پاک رحم فرمائے وہی بچ سکتا ہے، فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی آدمی اپنی پاکیزگی نہ بتائے، حتیٰ کہ اچھے نام، لیکن اس کے اندر اپنی ذات کو برا بدلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو بدل لیا اور اس کے بجائے دوسرے نام رکھ دیے جس میں سے کبر کی، برائی کی، تکبر کی بو آ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب نام رکھ دیا، الگ الگ نام تھے الگ الگ عورتوں کے، بچوں کے، ان کے نام بدل دیے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام جو ذکر فرمانا چاہتے ہیں، جب ایک طرف آپ نے اپنے بچانے کی ساری کوششیں، لیکن دوسری طرف شاہی گھرانے کی عورتیں اور دوسرے لوگوں نے اس مسئلے کو جب بگاڑ دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خطرہ تھا کہ اگر میں محل میں رہوں گا تو پھر برائی کی طرف مجھے آمادہ کرنے کی کوشش کی جائے، تو آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگی رب السجن احب الی مما یدعوننی، جس کی طرف یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں میرے لیے قید خانہ اس سے بہتر ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ پاک نے ہمیں بتلایا کہ جب کسی جگہ پر گناہ کے خطرے ہوں، اور خاص کر کے یہ اپنی خواہشات نفس کا جو مسئلہ ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری خواہشات میں تو انسان کچھ کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن سیکس اور میاں بیوی کے جو تعلقات، مرد اور عورت کے جو تعلقات ہوتے ہیں، ایک جوان آدمی اس پر صبر نہیں کرتا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی۔ اللہ پاک نے پوری ترتیب سے ہمیں بتلایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں کو کہا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، عورتوں کو کہا گیا الگ سے حکم دیا، جبکہ قرآن کریم کے عام اصول میں جب بھی اللہ کا کوئی حکم فرماتے ہیں تو مردوں کے ساتھ عورتیں شامل ہوتی ہیں، لیکن اس آیت میں دو آیتیں ایسی ہیں اور دونوں کا تعلق سماجی زندگی، ایک تو یہ آیت جس میں مردوں کو بھی نگاہ نیچی کرنے کا حکم فرمایا اور عورتوں کو بھی الگ سے نگاہ نیچی کرنے کا حکم فرمایا، دوسری ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ دوستو یہ بھی بڑی حکمت والی چیز قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے ام الامراض، تکبر اور برائی جو ہوتی ہے یہ انسان کو کتنے گناہوں پر لے جاتا ہے، اس لیے نام ہی اس کا ام الامراض حضرت شیخ نے رکھا ہے، ساری بیماریوں کی ماں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس کو بہت تفصیل سے ذکر کیا۔ تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے بچنے کے لیے شریعت مطہرہ نے ہمیں کیا کیا احکام نازل کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے پہلے تو وما ابرئ نفسی کے ذریعے اپنے آپ کو بتلاتے ہیں کہ میرا نفس، بلکہ ہر ایک کا نفس لامارۃ بالسوء، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا نفس مطمئن نہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تواضع کرتے ہوئے فرمایا الا ما رحم، کہ میں نے اپنے نفس کے اعتبار سے کچھ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بچایا۔ تو مجھے آپ کے سامنے اس سلسلے میں یاد کرنا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا گوارا کیا، لیکن اس خواہش سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی خواہش کہ دنیا میں اگر آپ فتنے اور فساد جو ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا حصہ اگر غور کریں گے تو اس کے پیچھے یہی خواہش کار فرما، دنیا میں رات دن جو جھگڑے، برائیاں، فساد یا ان کے ذریعے دنیا کے اندر فتنے مچائے جاتے ہیں۔ ترکی سلطنت جو عثمانیہ تھی، خلافت عثمانیہ، اس کے پچھلے 5-6 بادشاہوں کے دور میں ایسی عورتیں ان کے گھروں میں آ گئی جو یہودی تھی،
نصرانی تھی، عیسائی تھی، اور اس کے ذریعے عثمانی سلطنت کو آخر مصطفیٰ کمال اس نے ختم کر دی، پھینک دی تو کے نادان خلافت کی قبر۔ علامہ اقبال فرماتے یہ کیوں ہوا؟ اس خاندان میں مسلسل ایسی عورتیں آئی جنہوں نے ان کی تربیت اس انداز کی۔ اس وقت آپ سن رہے ہیں سعودی عربیہ کے جو پرنس ہیں ان کے متعلق وہ خود ہی جو الفاظ نقل کرتے ہیں، یہودیت کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ دیکھیں کیا چیز۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ النساء حبائل الشیاطین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کے پھندے ہیں، ان کے ذریعے دنیا میں یہ چیز کی گئی، اور وہ عورتیں بھی تھیں جنہوں نے نیک اور صالح اولاد کے ذریعے دنیا میں انقلاب پیدا کرنا۔ تو یہ خواہش ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے نتیجے جو نکلتے ہیں وہ اچھے، اگر صحیح نکاح کے طریقے پر اسلامی اللہ تبارک تعالیٰ نے خواہش کو پورا کرنے کا جو طریقہ بتلایا اس کے مطابق کی جائے تو اچھے نتیجے نکلتے ہیں۔ اور اگر برخلاف ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے جو کہہ رہے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اس نے تو میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، عزیز مصر نے، میں اس کے گھر میں یہ خیانت کروں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آدمی کسی کے گھر جاتا ہے اور وہاں غیر محرم عورتوں کی طرف اس کی نظر پڑتی اور وہ اس کے بعد بار بار اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، جب کوئی دیکھ لیتا ہے تو نظر پھرا لیتا ہے، اور جب کوئی نہیں دیکھتا ہوتا ہے تو یہ اپنی نظریں لگاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندے یا بندیاں تو تجھے نہ دیکھ سکے، تو کنجیوں سے دیکھ لیتا ہے، آنکھیں چرا کر دیکھ لیتا ہے، لیکن یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تبارک تعالیٰ آنکھوں کی ان خیانتوں کو جانتے ہیں، اور دلوں میں جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس کی تفسیر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آدمی آخر کے اندر اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا بدن کا عضو ہر ایک زنا کرتا ہے، آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پیروں کا زنا چلنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والقلب، اور دل جو ہوتا ہے یہ خواہش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تصدیق کرتی ہے۔ اللہ پاک بچا لیتے ہیں تو بچ جاتا ہے، ورنہ نہیں بچتا۔ تو یہ اسلامی شریعت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کو اتنا آسان فرمایا، نکاح کو جائز فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتیں قرار دی، اور قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق یہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، نبیوں کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے اور ان کو بیوی بچوں والا بنایا۔ یہ جملہ قرآن کریم کا کہ آج بھی سماجی زندگی سے وابستہ ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اور لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، خالصاً لوگوں کے ساتھ خلط ملط کرتا ہے، رہتا ہے سماجی زندگی میں، باپ ہے، دادا ہے، ایک ہی آدمی کو مختلف حیثیتوں سے اپنے سماج میں رہنا پڑتا ہے، یہ ساری حیثیتوں کا جو وہ لحاظ کرتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ خالصاً وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے۔ ایک آدمی سماجی زندگی لے کر بیٹھا ہے، وہ جانتا ہے کہ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں سماجی زندگی کو درست کرنے کے، اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف اور ان سب کے ساتھ ایک ساتھ رہنا، اور دوسرے سماجی بھائی بہن ہے، رشتے دار ہے، لڑکی والے لڑکے والے، یہ ساری جو رشتے داریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور ان کی تکلیف پر وہ صبر کرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر آدمی فرمایا۔ اس کے مقابلے میں جو شادی بیاہ چھوڑ دے، سنیاسی پر اختیار کرے، گاؤں گفاؤں میں رہے، یا شادی بیاہ کے بغیر سماج میں کوئی نہیں رہتا ہے، کسی قسم کا اس کا سماجی کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام آگے فرماتے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، زنا کرنے والے کو ظالم قرار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو میں ظالم ٹھہروں گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے ہیں، اس لیے میں بھی کامیاب نہیں ہوں۔ یہ اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو رب السجن احب، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی اچانک کسی ایسے موقع پر پہنچ جائے
یا ایسا مرحلہ زندگی میں آئے کہ گناہ اس کو دعوت دے رہا ہے اور نفس اس کی طرف مائل ہو رہا ہے، اس موقع پر ایک طرف تو اس جگہ کو چھوڑ دے جیسے یوسف علیہ السلام نے، اور دوسرا اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کرے۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک کی پناہ چاہی۔ تو گناہ کے موقع پر ہم اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوں، اپنے لیے بچاؤ کی شکل اختیار کرنے کے لیے ایک طرف راستہ جگہ چھوڑ دے اور دوسری طرف اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی فرمایا۔ یہ آیتیں قرآن کریم میں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے جو ذکر فرمائے، خود یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا ایک ہی صورت میں ذکر فرمایا، اور یوسف علیہ السلام کے قصے کے ختم پر فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، جو عقل مند لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کے لیے عبرت ہے۔ اس قصے کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچا لیا، کوششیں کی، تو اللہ پاک نے فرمایا فاستعصم، اللہ پاک نے بھی یوسف علیہ السلام کے لیے سارے راستے، شیطانی جو پندے تھے ان سب کو دور فرما دیا، اور اللہ پاک نے آپ کو کامیاب کیا۔ دوست اور بزرگوں، آج کا زمانہ موبائل کا، بے حیائی اور بے شرمیوں کا ہے۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ نگاہ نیچی کرو تو بچ جائیں گے، اب تو موبائل میں نگاہ نیچی کر کے بھی گناہ ہے، اس لیے نہ اوپر نگاہ کر سکتے ہیں نہ نیچے کر سکتے ہیں، ہر جگہ یہ شیطانی پندے لگے ہیں۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ ہمارا زندگی کا ایک بہت بڑا وقت موبائل کی نظر ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت پڑھی، جس کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہ ایک سورہ والعصر نازل ہوتی تو بھی ہدایت کے لیے کافی۔ اتنی چھوٹی سورت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر ہمیں بتلایا کہ یہ وقت 2020 کا سال پورا ہوا، 21 کا سال شروع ہوا، دنیا کی جن قوموں کے پاس ہدایتیں نہیں ہیں، رہنمائی نہیں ہے، جن کی مذہبی اعتبار سے وہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں اور نہ معلوم کیا کیا کرتے ہیں۔ رات دن دیکھ رہے ہیں آپ، دیوالی کے موقع پر بھی سال پورا ہوتا ہے، ہمارے ہندو بھائی غیر مسلم، ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے، تو ناچ گان اور پتاسے اور یہ اس طرح کی چیزیں کھول کر بس اسی کے ذریعے وہ منائیں۔ عیسائیوں کے پاس بھی تعلیم اللہ پاک کی طرف سے جو دی گئی تھی وہ صحیح نہیں پہنچی، اور انہوں نے خلط ملط کر دیا ان کے لوگوں نے، اور اب وہ صحیح تعلیم ان کے پاس بھی نہیں ہے، تو وہ ان دنوں کو مناتے ہیں۔ افسوس ہے، مسلمان بھی سال پورا ہوا اور نیا سال اس طریقے کی ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ یہ سال کا ختم ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ان کے یہاں تصور ہے 25 دسمبر کا، لیکن حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی جو بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی، انہوں نے تاریخی حوالوں سے ثابت کیا کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ خیر جو بھی ہو، مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ ان کے یہاں تو یہ پیدائشیں اور موت کے اوپر یہ سب چیزیں ہوئی۔ جب ہمارے یہاں ہجرت کا سال مقرر کرنے کی بات آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ایک خط لکھا، اس خط میں سال موجود نہیں تھا، اسلامی تاریخ تھی، مہینہ تھا، لیکن سال نہیں تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے پاس بھی یہ خطوط پہنچے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ کوئی ایک دن، کوئی ایک سال ہمارا متعین ہو جس سے اسلامی سال کو ہم گننا شروع کریں۔ مشورہ ہوا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، کسی نے وفات کا دن، کسی نے فتح مکہ کا دن متعین، الگ الگ مشورے ہوئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، ان دونوں بزرگوں نے یہ کہا کہ ہجرت سے ہی اسلامی سال کا آغاز کیا، تاکہ یہ قوم یاد رکھے کہ ہجرت اس امت کے لیے قیامت تک باقی رہنے والی ہے، چاہے وہ ہجرت وطن کی ہو، چاہے الہجرت من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ اللہ پاک نے جن چیزوں سے روکا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس سے رک جانا، اس کو بھی حدیث شریف میں ہجرت فرمایا ہے، اپنی ذات کو گناہوں سے بچانا۔ اس لیے اوقات کی قدر کی جائے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری گھڑیاں گن رہے ہیں، آپ کے ایک شاگرد آئے اور یہ کہا، ایک مسئلہ پوچھا انہوں نے، کسی نے ان کو پوچھا تھا، انہوں نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ حج کے اندر جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، حضرت امام ابو یوسف نے ان کو پوچھا کہ یہ کنکری سواری پر ماری جائے یا پیدل ماری؟ انہوں نے کہا کہ سواری پر۔ اس زمانے میں یہ ایسا نہیں تھا آج کل کی طرح، تو سواریوں پر لوگ بیٹھ کر، اونٹوں پر بیٹھ کر کنکریاں مارتے، تو
حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا کہ صحیح نہیں ہے مسئلہ. انہوں نے کہا پیدل چل کر، کہا یہ بھی صحیح نہیں ہے. کہا جس رمی کے بعد دوسری رمی ہے وہاں تو پیدل ہوگا، اور جو آخری رمی ہوگی اس کے بعد اب تم کو نیچے نہیں اترنا ہے تو وہ سواری پر کی ہے. یہ راوی فرماتے ہیں کہ یہ میں نے سنا، اور سن کر ابھی امام ابو یوسف کے گھر سے باہر ہی نکلا تھا کہ اندر سے عورتوں کے زور سے رونے کی آواز آنے لگی. پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت. یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگیوں کے اوقات کی قدر کی، اور آج ہمارے سامنے اسلامی قانون کی شکل میں یہ جتنے مسائل اور جتنے اصول فقہ، قواعد فقہیہ، یہ سارا جتنا ہمارے پاس اسلامی قانون کا جو پورا خلاصہ ہے، یہ ان بزرگوں کے ان اوقات کا صدقہ ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات کو دیر رات تک مطالعہ کرتے تھے. ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹے سو جاؤ. امام محمد نے فرمایا کہ اماں لوگ سو گئے ہیں کہ محمد جاگتا ہے، صبح میں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو مجھے مسئلہ پوچھنے آئیں گے. تو لوگوں کو اس لیے سلایا تاکہ میں جاگوں اور میں جاگ کر لوگوں کے مسائل لے کروں. جب ان کی کتابیں آئی تو یہودی منہ میں انگلیاں رکھنے لگے اور یہ کہا ھذا محمدکم الاصغر فما بال محمدکم الاکبر. یہ تمہارے چھوٹے محمد کا جب یہ حال ہے تو بڑے محمد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علوم کا کیا حال. تو دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیاں کس طریقے سے گزاری، اور آج موبائل پر ہم اپنی زندگی کے ایک ایک دن کے 24 گھنٹوں میں سے کتنے اوقات لگا رہے ہیں، اور لا یعنی جس کا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، کوئی دینی فائدہ نہیں، اس قسم کی چیزوں میں ہم لگا رہے ہیں. یہ سال کا ختم ہونا، پورا ہونا حساب کے لیے آتا ہے کہ ہم اپنا حساب کریں کہ اس سال میں نے کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے. اس لیے دوستوں اور بزرگ، شریعت محمدیہ نے ہمیں ایک طرف تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موبائل کے ذریعے بھی زیادہ تر نظروں کی ہی چیز ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظروں کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ توجہ فرمائی، اور ہمارے صوفیاء کرام اور علماء کرام یہ بھی نظروں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت فرمائے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جب نظر کے اندر گڑبڑ آ گئی تو نماز میں بھی گڑبڑ آئی، تلاوت میں بھی آدمی کو سکون نہیں، دنیاوی کاموں میں بھی سکون نہیں ملے گا. یہ اس لیے شریعت مطہرہ نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسموم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو زہر والا ہے، اور اس سے انسان گناہ بے لذت، تھوڑی دیر کی لذت ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت سب سے بڑی جو گناہوں کی چیز ہے، یہ موبائل کے ذریعے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے. ہماری زندگیوں کا چین و سکون، گھروں کے مسئلے بھی گڑبڑ ہو گئے، میاں بیوی کے تعلقات بھی موبائل کی وجہ سے گڑبڑ ہو رہے ہیں، اور بھی کتنی برائیاں رات دن ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ اسلام نے نکاح کو آسان کر دیا تاکہ اس کے ذریعے لوگ اپنے طریقے سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اور اسی لیے شادی شدہ آدمی کو اسلام میں جو سزا ہے وہ سخت ہے، اور غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا کم ہے کہ اس نے ابھی شادی نہیں کی، اس کے پاس حلال چیز ابھی نہیں ہے، تیرے پاس حلال چیز تھی اس کے باوجود تو نے یہ کیا تو تیرا گناہ بڑا ہے، اس لیے رجم سنسار کرنے کا حکم ہے. یہ دونوں کا فرق بتلا رہا ہے کہ شریعت مطہرہ نکاح کو کتنا پسند کرنا ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ہونے والے نکاح کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کی، ہم سب کی، میری اور آپ کی سب کی اللہ تبارک تعالیٰ نگاہ کی بھی حفاظت فرمائے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا